وادی میں للکار کی گونج بڑی دور تک سنائی دے رہی تھی۔ کوئی بڑی ہی بلند آواز میں کہہ رہا تھا، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور سلامت ہیں۔ اس للکار پر خالد کو ہنسی بھی آئی تھی اور افسوس بھی ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ کوئی مسلمان پاگل ہو گیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جس طرح مسلمان اکا دکا ادھر ادھر بکھر گئے یا چھپ گئے تھے، اسی طرح کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نام کا ایک مسلمان ادھر ادھر گھومتا پھرتا پہاڑی کے اس مقام کی طرف چلا گیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سستا رہے تھے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے جذباتی کی شدت سے نعرہ لگایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ تمام مسلمان جو اکیلے اکیلے یا دو چار چار کی ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اس آواز پر دوڑ کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی آواز پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تھے۔ اس سے پہلے ابو سفیان میدان جنگ میں پڑی ہوئی ہر ایک لاش کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک تلاش کر رہا تھا۔ اسے قریش کا جو بھی آدمی ملتا اس سے پوچھتا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش نہیں دیکھی؟ اسی تلاش میں خالد اس کے سامنے آ گیا۔ خالد، ابو سفیان نے پوچھا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش نہیں دیکھی؟ نہیں، خالد نے جواب دیا اور ابو سفیان کی طرف ذرا جھک کر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں؟ ہاں، ابو سفیان نے جواب دیا، وہ ہم سے بچ کر کہاں جا سکتا ہے؟ تمہیں شک ہے؟ ہاں ابو سفیان، خالد نے جواب دیا، میں اس وقت تک شک میں رہتا ہوں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آسانی سے قتل ہو جانے والا شخص نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تلسم طاری ہے۔ ابو سفیان نے تکبر کے لہجے میں کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے نہیں تھا؟ کیا تم اسے نہیں جانتے تھے؟ جو شخص اتنی قتل و غارت کا ذمہ دار ہے، ایک روز اسے بھی قتل ہونا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو چکا ہے۔ جاؤ اور دیکھو، اس کی لاش کو پہچانو، ہم ان کا سر کاٹ کر مکہ لے جائیں گے۔ عین اس وقت پہاڑی میں سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی للکار گرجی، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہیں۔ پھر یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح گرجتی کڑکتی وادی اور میدان میں گھومتی پھرتی رہی۔ سن لیا ابو سفیان، خالد نے کہا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ میں اس پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آؤں گا۔ کچھ دیر پہلے خالد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پہاڑی کے اندر جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ بہت دور تھا۔ خالد ہار ماننے والا اور اپنے ارادے کو ادھورا چھوڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنے چند ایک سواروں کو ساتھ لیا اور پہاڑی کے اس مقام کی طرف بڑھنے لگا جدھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے دیکھا تھا۔ مشہور مؤرخ ابن حشام کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد کو اپنے سواروں کے ساتھ اس گاڑی پر چڑھتے دیکھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بے ساختہ دعا نکلی، خدائے ذوالجلال انہیں اس وقت وہیں کہیں روک لے۔ خالد اپنے سواروں کے ساتھ گاڑی چڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک درہ سا تھا جو تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ گھوڑوں کو ایک قطار میں ہونا پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور پڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خالد اور اس کے سواروں کو اوپر آتے ہوئے دیکھا تو وہ تلوار نکال کر کچھ نیچے اترے۔ ولید کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے للکارا، اگر لڑائی لڑنا جانتے ہو تو اس درہ کی تنگی کو دیکھ لو، اس چڑھائی کو دیکھ لو، کیا تم اپنے سواروں کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ خالد لڑنے کے فن کو خوب سمجھتا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جگہ گھوڑوں کو گھما پھرا کر لڑانے کے لیے موزوں نہیں ہے بلکہ خطرناک ہے۔ خالد نے خاموشی سے اپنا گھوڑا گھمایا اور اپنے سواروں کے ساتھ وہاں سے نیچے اتر آیا۔ جنگ احد ختم ہو چکی تھی۔ قریش اس لحاظ سے برتری کا دعویٰ کر سکتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا، لیکن یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی تھی۔ لیکن یہ ہماری شکست تھی۔ خالد کو جیسے اپنی آواز سنائی دی ہو۔ مسلمانوں کی نفری 700 تھی اور ہم 3000 تھے۔ ہمارے پاس 200 گھوڑے بھی تھے۔ ہماری فتح تب ہوتی جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے۔ اعوذ باللہ۔ خالد نے اپنے آپ میں جھنجھناہٹ محسوس کی۔
اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ اسے جنگ کا آخری منظر یاد آنے لگا تھا۔ اس نے اس بھیانک یاد کو ذہن سے نکالنے کے لیے سر کو جھٹکا دیا، لیکن مکھیوں کی طرح یہ یاد اس کے ارد گرد بنبناتی رہی۔ اسے اپنے آپ میں شرم سی محسوس ہونے لگی۔ جنگجو یوں نہیں کیا کرتے۔ خالد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار پر واپس آ رہا تھا تو اس بلندی سے اس کی نظر میدان جنگ پر پڑی۔ وہاں لاشیں بکھری ہوئی تھیں، شاید ان میں بے ہوش زخمی بھی ہوں گے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے کے لیے نہ ابھی مسلمان آگے بڑھے تھے نہ اہل قریش۔ خالد کو ابو سفیان کی بیوی ہند نظر آئی۔ وہ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے دوڑے چلی آ رہی تھیں۔ اس کے اشارے پر قریش کی وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ آئی تھیں اس کے پیچھے پیچھے دوڑی آئیں۔ وہ اونچے قد کی اور فرہبی مائل جسم کی پہلوان قسم کی عورت تھی۔ وہ ہر ایک لاش کو دیکھتی تھیں۔ کوئی لاش اوندے منہ پڑی ہوئی نظر آتی تو وہ پاؤں کی ٹھوکر سے اس لاش کو سیدھا کر کے دیکھتی تھیں۔ اس نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا کہ وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش تلاش کریں۔ اسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مل گئی۔ ہند بھوکے پرندے کی طرح لاش کو چیرنے پھاڑنے لگی۔ اس نے لاش کے کچھ اعضاء کاٹ کر پرے پھینک دیے۔ اس نے دوسری عورتوں کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑی تھیں۔ کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ ہند نے ان عورتوں سے یوں کہا جیسے وہ پاگل ہو چکی ہو۔ یہ دیکھو، میں نے اپنے باپ، اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے قاتل کی لاش کا کیا حال کر دیا ہے۔ جاؤ مسلمانوں کے ہر ایک لاش کا یہی حال کر دو اور سب کے کان اور ناک کاٹ کر لے آؤ۔ اب وہ عورتیں مسلمانوں کی لاشوں کو چیرنے پھاڑنے کے لیے وہاں سے ہٹ گئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں، ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تو اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہیں۔ ابو سفیان نے اپنا سوال اور زیادہ بلند آواز سے دہرایا۔ اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ کیا ابو بکر تم میں زندہ موجود ہے؟ ابو سفیان نے بلند آواز سے پوچھا۔ اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ 3 بار پوچھنے کے باوجود بھی مسلمان خاموش رہے۔ کیا عمر زندہ ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ اب کے بھی مسلمانوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ ابو سفیان نے گھوڑے کو دوڑایا۔ اس نے نیچے دیکھا۔ قریش کے بہت سے آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح خبر سننے کو بیتاب کھڑے تھے۔ اے اہل قریش، ابو سفیان نے چلا کر اعلان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکا ہے۔ ابو بکر اور عمر بھی زندہ نہیں ہیں۔ اب مسلمان تمہارے سائے سے بھی ڈریں گے۔ خوشیاں مناؤ، ناچو۔ اہل قریش ناچنے اور ہلڑ مچانے لگے، لیکن گرجتی ہوئی ایک آواز نے انہیں خاموش کر دیا۔ اے خدا کے دشمن! درے کی بلندی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گونجی، اتنا جھوٹ نہ بول، وہ تینوں زندہ ہیں جن کے نام لے کر تو انہیں مردہ کہہ رہا ہے۔ اپنے قبیلے کو دھوکہ مت دے، تجھے تیرے گناہوں کی سزا دینے کے لیے ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے طنزیہ کہا لگایا اور بلند آواز سے بولا، ابن الخطاب، تیرا خدا تجھے ہم سے محفوظ رکھے۔ کیا تو اب بھی ہمیں سزا دینے کی بات کر رہا ہے؟ کیا تو یقین سے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ اللہ کی قسم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن الخطاب کی آواز جواب میں گرجی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ایک ایک لفظ سن رہے ہیں۔ عربوں میں رواج تھا کہ ایک معرکے ختم ہونے کے بعد دونوں فریقوں کے سردار یا سالار اعلیٰ ایک دوسرے پر تانوں اور بھپتوں کے تیر برسایا کرتے تھے۔ ابو سفیان اسی دستور کے مطابق دور کھڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم کلام تھا۔ تم ہیبل اور اعضا کی عظمت کو نہیں جانتے؟ ابو سفیان نے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا بول نہیں بول سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ وہ ابو سفیان کو کیا جواب دیں۔ او باطل کے پجاری، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے کہا، اللہ کی عظمت کو پہچان جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ ہمارے پاس ہیبل جیسا دیوتا اور اعضا جیسی دیوی ہے۔ ابو سفیان نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا دیوتا یا دیوی ہے؟ ہمارے پاس اللہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے کہلوایا۔ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے کہا، تمہارا کوئی خدا نہیں۔ جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان نے کہا، تم نے بدر میں فتح پائی تھی،
ہم نے اس پہاڑی کے دامن میں تم سے انتقام لے لیا۔ اگلے سال ہم تمہیں بدر کے میدان میں ہی مقابلے کے لیے للکاریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بلند آواز سے دہرائے، اب تمہارے ساتھ ہماری ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا، گھوڑا 2 قدم ہی چلا ہوگا کہ اس نے گھوڑے کو روک دیا۔ اے عمر، ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان نے اب کے ذرا ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، تم جب میدان سے اپنی لاشیں اٹھاؤ گے تو تمہیں کچھ ایسی لاشیں بھی ملیں گی جن کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے اور انہیں چیرا پھاڑا گیا ہوگا۔ خدا کی قسم، میں نے کسی کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور میں نے تمہاری لاشوں کے ساتھ یہ سلوک بالکل بھی پسند نہیں کیا۔ اگر اس کا الزام تم مجھ پر عائد کرو گے تو میں اسے اپنی توہین سمجھوں گا۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ چلتے چلتے خالد کے گھوڑے نے اپنے آپ ہی رخ بدل لیا۔ خالد نے گھوڑے کو نہ روکا، وہ سمجھ گیا کہ گھوڑے نے پانی کی مشق پا لی ہے۔ کچھ دور جا کر گھوڑا نیچے اترنے لگا۔ خالد کو یہ مقام یاد آ گیا۔ جنگ احد کے بعد واپسی پر قریش نے کچھ دیر یہاں پر قیام کیا تھا۔ نیچے پانی کا خاصا ذخیرہ موجود تھا۔ گھوڑا بڑا تیزی سے گھاٹی اتر گیا اور پانی پر جا رکا۔ خالد گھوڑے سے کود کر نیچے اترا اور 2 زانو ہو کر چلو بھر بھر کر اپنے چہرے پر پانی پھینکنے لگا۔ ذرا سستانے کے لیے بھربری سے ایک چٹان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب احد کے معرکے کے بعد اہل قریش واپس آئے تھے۔ انہوں نے مدینہ سے کچھ دور آ کر قیام کیا تھا۔ اس قیام کے دوران قریش کے سردار اس بحث میں الجھ گئے تھے کہ واپس مکہ پہنچا جائے یا مسلمانوں پر ایک اور حملہ کیا جائے۔ صفوان بن امیہ نے کہا تھا، ہم شکست کھا کر نہیں آئے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کی حالت بری ہے تو اپنی حالت دیکھو، ہماری حالت بھی اچھی نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کے ساتھ اتنی جلدی لڑنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے، ہو سکتا ہے قسمت ہمارا ساتھ نہ دے۔ جب یہ بحث جاری تھی تو قریش کے کچھ آدمی 2 مسافروں کو پکڑ کر سرداروں کے سامنے لے آئے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ 2 آدمی جو اپنے آپ کو مسافر کہتے ہیں ہمارے خیموں کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے، اور ہمارے 4-5 آدمیوں سے انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو۔ ان دونوں نے ابو سفیان اور دوسرے سرداروں کے سامنے بھی یہی بیان دیے کہ وہ مسافر ہیں، اور کسی جگہ کا نام لے کر کہا کہ وہ ادھر جا رہے ہیں۔ ابو سفیان کے حکم سے ان کے پھٹے پرانے کپڑے جو انہوں نے پہن رکھے تھے اتروائے گئے تو اندر سے خنجر اور تلواریں برآمد ہوئی۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ ہتھیار چھپا کر کیوں رکھے ہیں؟ خالد کی نظر بہت تیز تھی، اسے شک ہوا کہ یہ مسلمانوں کے جاسوس ہیں۔ ان دونوں کو قریش کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور پوچھا گیا کہ انہیں کوئی پہچانتا ہے؟ 2-3 آوازیں آئیں کہ ہم انہیں پہچانتے ہیں، یہ یثرب کے رہنے والے ہیں، اسے ایک کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ قریش کے آدمی نے اٹھ کر کہا، اسے میں نے اپنے خلاف لڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم اپنی زبان سے کہہ دو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس ہو۔ ابو سفیان نے ان دونوں سے کہا، اور جاؤ میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ دونوں میں سے ایک نے اعتراف کر لیا۔ جاؤ، ابو سفیان نے کہا، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ دونوں جو واقعی مسلمانوں کے بھیجے ہوئے جاسوس تھے اور قریش کے عزائم معلوم کرنے آئے تھے، ہنسی خوشی اپنے اونٹوں کی طرف چل پڑے۔ ابو سفیان کے اشارے پر کئی ایک تیر اندازوں نے کمانوں میں تیر ڈالے اور پیچھے سے ان دونوں مسلمانوں پر چلا دیے۔ دونوں کئی تیر اپنے جسم میں لے کر گرے، پھر نہ اٹھ سکے۔ کیا تم اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ ابو سفیان نے اپنے قریب کھڑے سرداروں سے کہا، جاسوس بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہارے نہیں، وہ ابھی یا کچھ ہی عرصے بعد ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فوراً مکہ کو کوچ کرو اور اگلی جنگ کی تیاری کرو۔ اگلے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کر بتایا کہ اہل قریش نے جہاں پڑاؤ کیا تھا وہاں اپنے دونوں جاسوسوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور اہل قریش مکہ کو روانہ ہو گئے ہیں۔